السلام علیکم۔ انٹرنیشنل وارفیئر انالیسز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کریں گے۔ یہ جنگ یورپ کی دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی اور سب سے خونریز لڑائی سمجھی جا رہی ہے، اور اب اس کا ایک نیا خطرناک پہلو سامنے آیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق یوکرین نے روس کے اندر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین نے ایک ہی رات میں 361 سے زیادہ ڈرونز کے ذریعے روس کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے دوران روس کے شمال مغربی علاقے میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری، جس کا نام کریشی ریفائنری ہے، اس کو نہ صرف آگ لگ گئی بلکہ حکام کے مطابق آگ کو تو فوری طور پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تاہم فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی کہ ریفائنری کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں فوج اور خفیہ اداروں کو ان حملوں پر مبارکباد دی ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس پر سب سے مؤثر پابندیاں وہ ہیں جو اس کی آئل انڈسٹری کو نشانہ بنا کر لگائی جائیں گی، کیونکہ ان کے مطابق جب روس کے تیل کے پلانٹس، ٹرمینلز اور ڈپو تباہ ہوتے ہیں تو اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے، یعنی روس اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ توانائی کے ذرائع کو امپورٹس کر کے حاصل کرتا ہے، جس میں تیل اور گیس شامل ہے، اور یہی آمدنی روس کی جنگی مشین کو چلانے میں استعمال ہو رہی ہے۔ روس اپنا جنگ کا سب سے زیادہ خرچہ انہی آئل ڈپو سے پورا کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے خاص طور پر پچھلے ہفتے روس کی شمال مغربی بندرگاہ پر، جس کا نام پریمورسک ہے، پر ہونے والے ایک حملے کا ذکر بھی کیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس حملے سے روس کو بڑا نقصان ہوا اور اس کی مکمل تصدیق بھی کر لی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس کی کریشی ریفائنری سالانہ تقریباً 1,77,00,000 ٹن خام تیل صاف کرتی ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر 3,55,000 بیرل بنتے ہیں۔ اگر روس کی کل آئل پروسیسنگ کی بات کریں تو کریشی ریفائنری اکیلی ملک کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 6.4% سنبھالتی ہے۔ ایسے میں اس ریفائنری پر حملہ روس کے لیے ایک بڑا جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی نیٹو ممالک پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ روس پر توانائی کی مزید سخت پابندیاں لگائیں تاکہ اس کی آمدنی میں بھی کمی آئے اور جنگ کو بھی ختم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نئی توانائی پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے، یعنی روس کی گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی پر پابندی لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمام نیٹو ممالک بھی روسی تیل خریدنا بند کر دیں اور اس طرح کے اقدامات کریں۔ ناظرین، کو بتاتے چلیں کہ نیٹو ایک 47 ممالک کا اتحاد ہے، ایک فوجی اتحاد ہے جس کی سربراہی امریکہ کرتا ہے۔ یورپی یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2028 تک روسی تیل اور گیس کی درآمد مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ حالانکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ عمل درآمد جلد از جلد مکمل ہو، لیکن یورپی ممالک نے اپنا ٹائم فریم طے کر لیا ہے۔ ناظرین، اس دوران روس بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے زرکون ہائپرسونک کروز میزائل، جو کہ دنیا کا سب سے تیز ترین میزائل ہے، اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روس اور بیلاروس کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی جاری ہیں، جن میں روس کے جدید Su-34 جو کہ ایک بمبار تیار ہے، اس نے بھی حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ روس کے علاقے بشکورتستان میں ایک اور آئل کمپنی پر ڈرون حملہ ہوا ہے، لیکن کمپنی کے گورنر نے اعلان کیا ہے کہ پیداوار معمول کے مطابق جاری رہے گی اور کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جہاں تک عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا تعلق ہے تو ان حملوں کے بعد کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے کو تو نہیں ملی، لیکن
برطانوی کروڈ آئل کی قیمت میں معمولی سے بڑھ کر $67 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس کروڈ $62 فی بیرل پر پہنچا ہے۔ ناظرین، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یوکرین ایک نئی حکمت عملی، یا آپ کہہ لیں کہ یوکرین کی ڈرون حکمت عملی روس کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ روس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے، اور اگر اس کے تیل کے انفراسٹرکچر کو مسلسل نقصان پہنچتا رہا تو اس کی معیشت ہی نہیں تو اس کی معیشت اور جنگی صلاحیت دونوں پر اثر پڑے گا، یعنی اس کے پاس جنگ کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ روس یوکرین جنگ پر سالانہ $175 ارب خرچ کر رہا ہے۔ زیلنسکی کے الفاظ میں روس کی آئل انڈسٹری کو محدود کرنا ہی سب سے تیز اور سب سے مؤثر پابندی ہے، یعنی زیلنسکی امریکہ اور نیٹو پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ جلد از جلد روس پر پابندیاں لگائیں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ جنگ مزید خطرناک ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کو نہ صرف امریکہ بلکہ نیٹو ممالک سے، یعنی یورپی ممالک سے کافی تعداد میں امداد کے طور پر اسلحہ مل رہا ہے، اور امریکہ بھی خاطر خواہ اس کو اسلحہ امداد کے طور پر بھیج رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یوکرین مقامی سطح پر نہ صرف ڈرون بلکہ بہت سے اس نے پروجیکٹ شروع کر دی ہیں اسلحہ بنانے کے، جس میں میزائلوں سے لے کر لمبی رینج کے ڈرونز، لمبی رینج کے میزائل شامل ہیں جو پورے روس کو نشانہ بنا سکیں۔ تو آنے والے وقت میں روس کے لیے امتحانات زیادہ ہیں۔ اگرچہ روس نے بھی کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن یوکرین نے بھی روس کا بہت نقصان کیا ہے اور نقصان کر رہا ہے۔ لیکن اگر یوکرین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے، جیسا کہ روس نے پہلے بھی کر لیا ہے، اگر مزید فتوحات، مزید علاقے جاری رکھتا ہے روس یوکرین کے، تو یوکرین میں چونکہ معدنیات کافی پائی جاتی ہیں، ایسی معدنیات جو دنیا میں بہت کم ملتی ہیں، جن کو نایاب دھاتیں کہتے ہیں، اور یوکرین میں کافی پائی جاتی ہیں، اور امریکہ اسی لیے یوکرین کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ وہ اصل میں ان نایاب دھاتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، مستقبل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں وہی ممالک کامیاب ہوں گے جن کے پاس نایاب دھاتیں زیادہ ہیں، یا ان کا اثر و رسوخ ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان کا دنیا پر اثر و رسوخ ہے، کیونکہ دنیا اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اس طرح آنے والے دور میں ٹیکنالوجی وہی ممالک بنا سکیں گے جن کے پاس زیادہ مقدار میں نایاب دھاتیں ہیں۔ نایاب دھاتوں کے حوالے سے پہلے چین پہلے نمبر پر تھا، لیکن اب دنیا میں اور بہت سے ممالک میں ان کی دریافتیں ہوئی ہیں، جن میں یوکرین بھی شامل ہے۔ اگر روس یوکرین کے علاقوں پر جتنا زیادہ قبضہ کرے گا، روس بعد میں اتنا ہی اپنا خرچہ، اپنی جنگ کا خرچہ جو اس کا آ رہا ہے وہ اپنا پورا کر لے گا۔ وہ کیسے؟ وہ انہی دھاتوں کے ذریعے پورا کرے گا وہ خرچہ۔ اس سے نہ صرف وہ ٹیکنالوجی بنائے گا اپنی، جس سے وہ امریکہ اور یورپ کا مقابلہ بھی کر سکے گا جنگی میدان میں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی، اب ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بھائی جان اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی والے بٹن کو نہ بھولیں۔ بھائی جان شکریہ۔